اللہ الرحمن الرحیم، شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری پی ڈی ایم کی نئی حکمت عملی جو خطرناک ہے اس کے بارے میں ہے۔ اگر پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے استعفوں سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا، مگر اس سے پہلے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا متفقہ اتحاد جو ہے وہ الیکشن لڑے گا۔ حکومت نے ترمیم لانے کی کوشش کی، عدلیہ میں حکومت گئی کہ شو آف ہینڈ سے سینٹ کا الیکشن ہو۔ جب منڈی لگتی ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، اور دنیا اس بات سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور ایوان بالا کا کیا ریٹ ہے۔ اس سے پاکستان کی خود مختاری، عزت، وقار، حرمت اور ایٹمی طاقت ہونے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور اعلی ایوان کا اتنے میں خریدا جاتا ہے ووٹ، اور اس پورے ہاؤس کی کتنی قیمت ہے۔ یہ لمحہ فکریہ صرف میرے لیے یا قوم کے لیے نہیں ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے، حکومت کے لیے، مقتدر اداروں کے لیے ہے۔ حکومت جو تحریک لائی ہے وہ اسمبلی میں ہنگامہ کی نظر ہو گئی، نظر آتا ہے کہ وہ پاس نہیں ہو سکتی۔ آئین میں لکھا ہے کہ خفیہ رائے شماری، اور حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے تو ابھی وہاں سے بھی میرے خیال کے مطابق کہ چونکہ یہ آئین میں ہے کہ خفیہ رائے شماری، تو پھر عدلیہ بھی یہی فیصلہ دے سکتی ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے وہی عمل دہرایا جائے یا ترمیم لائی جائے۔ تو حکومت کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں، یا ایسی کوئی تیاری نہیں، یا ایسی کوئی اکثریت نہیں کہ وہ ترمیم لا سکے اور شو آف ہینڈ سے الیکشن کروا سکے۔ اس میں اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ سارا نقصان جو ہے وہ حکومت کا ہے، اور وہ سینٹ میں اگر حکومت اپنی مطلوبہ نشستیں جیتنے میں ناکام ہوتی ہے اور پی ڈی ایم متفقہ طور پر اپنی مطلوبہ سیٹوں سے زیادہ لے جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حکومت کی ناکامی نہیں ہوگی، اور حکومت فیل ہونے کا اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس کی حکمت عملی حکومت کیا بناتی ہے، اپوزیشن کیا بناتی ہے، یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے کتنے پیسے لینے ہیں، کتنے میں بکنا ہے، کیا حالات ہونے ہیں۔ مگر ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، یا ہم اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ ہمارے ووٹ کی آگے جا کے قیمتیں لگیں اور بتایا جائے کہ پاکستانی قوم کے جو نمائندے ہیں وہ بکتے ہیں۔ جب وہ بکتے ہیں تو پھر یہی تاثر ہوتا ہے کہ شاید عوام انہیں پیسے لے کر ووٹ دیتی ہے۔ چونکہ سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے یہی قابض ہوتے ہیں، یہ عوام کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان سے ووٹ لے لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہیں۔ اور اس سے یہ بھی خدشہ پیدا ہوتا ہے، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے سینٹ کی سیٹ کے لیے پیسے لے سکتے ہیں، تو کیا وہ دشمن سے پیسے نہیں لے سکتے؟ کیا وہ دشمن کے آگے نہیں بک سکتے؟ تو یہ غداری کے جو پیرامیٹر ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہی لالچ، ہوس، دولت کی جو پجاری ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت
کہ جانے سے پہلے یہ آخری الیکشن ہے سینٹ کا اور 6 سال کے لیے، اب نئی آنے والی حکومت میں دوبارہ الیکشن کے جو ممبر ہوں گے وہ آئیں گے، تو جو یہ اسمبلی ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، اگر اس میں کوئی بکنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آنے والے الیکشن میں جو ہمارا خرچہ ہوگا ہم اس سے نکال لیں، چونکہ الیکشن ہی اتنا مہنگا ہے۔ تو میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ آپ 2018 کے تمام اشیاء کے ریٹ لے لیں اور 2021 کے ریٹ لے لیں۔ عمران خان صاحب آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے جو قابو سے باہر ہے۔ سیزن کے جو سبزی پھل ہیں اس کی مناسبت سے آپ مہنگائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ چند دنوں میں چیزیں سستی ہوتی ہیں پھر وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ سیزن کی چینی کتنی مہنگی ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ آٹا کتنا مہنگا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ تو سیزن کی چیز پہ انحصار کرنا کہ یہ سستی ہوگی ہے 10 دن کے لیے، نہیں۔ تو ڈالر کو کہنا کہ یہ ڈالر کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ پورا جو ہے وہ ہوم ورک کریں خدا کے لیے۔ اگر عوام کو ریلیف دینے میں آپ ناکام رہے تو پی ڈی ایم کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو عوام کی فیور میں ہو۔ انہوں نے 40 سالوں میں کیا کیا یہ بھی عوام نے دیکھا ہے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی دیکھا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کی کمزوریوں کے، آپ کی حکومت کی کمزوریوں سے، آپ کی فوج در موج ترجمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ حکومت جو ہے وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ گر رہی ہے۔ کوئی پی ڈی ایم کے پاس ایسا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایجنڈا نہیں ہے۔